کہ جب والدین کو اولاد حق کے رستے پہ دیکھتی ہے خود بخود ان کے رستے پہ چلتی ہے. اس کے لیے آپ کو کہنے کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ چیزوں پہ ریڈ لائن لگاؤ کہ اس بات کے اوپر اس گھر میں ڈسکشن نہیں ہوگی, یہ بات کرنی ہے تو کرنی ہے. اور ہم یہ کہتے بھی ہیں جب بچے بیچارے اپنی مرضیوں کی شادیاں یا اپنی مرضیوں کی لائن لے کے آتے تو ہم کہتے ہیں اس گھر میں جو ہے نا میری برادری اور میرا حکم چلے گا. تو ہم وہی والی بات اس وقت کیوں نہیں کہتے جو کہ واقعی کرنے والی بات ہوتی ہے. بچے اوور دی ٹائم آپ کو بہت تکلیف, بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی تکلیف ہونے لگ جاتی ہے, خصوصاً کہہ کے بار بار فیل ہو کے. تو پیرنٹس بھی کئی دفعہ آپ سمجھیے کہ اندر سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو تصور ہے تربیت کا وہ ڈسپلن کرنے کا تصور ہے. تو اس میں یہ مت بھولیے گا کہ ڈسپلن بھی وہی بچہ ہوگا جس کا اپنے والدین کے ساتھ ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہے. بسم اللہ, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری ویری وارم ویلکم. الحمدللہ ہماری اگلی ایپیسوڈ ہماری جو پیرنٹنگ وتھ پرپز, اور جزاک اللہ خیر ناظرین, آپ لوگوں کے کنسرنس کا, آپ لوگوں کی پسندیدگی کا. ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم لوگ خود ہی ایک دوسرے کے اپنی ہی سوچوں سے لڑتے رہتے ہیں, خود ہی سوچتے رہتے ہیں, خود ہی کنکلوژنس بھی نکالتے ہیں اور سولوشنس بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کوئی گائیڈ لائن مل جاتی ہے تو بھی ایکچولی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے ذہنوں کے اندر اس چیز کو لیا, ڈالا کہ کیوں نہ ہم اس چیز پہ بھی بات کریں. اس پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ کے کنسرنس بھی ہمیں مل رہے ہیں, انہیں کے بلٹ آپ کرتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈس کو اپنے آئیڈیاز اور آپ کی کنسرنس کے ساتھ لے کر چل بھی رہے ہوتے ہیں. دوبارہ سے ہمارے ساتھ الحمدللہ ایکسپرٹیز میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر آسیہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اور بہت خوشی ہوئی, اچھا رسپانس ملا. ہمارے ویورز نے کہا کہ یہ تو کرنے والی بات تھی جو کہ آپ نے الحمدللہ اسٹارٹ کر دی ہے. مجھے لگتا ہے اللہ نے میری دعا سن لی. ہاں, تو اس سے اچھی ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے. بالکل. تو انشاءاللہ العزیز جیسے ہم نے وہ اپنا ریلیشن شپ سیریز وہ شروع کسی اور پرپز سے کی تھی اور پھر کہیں چلی گئی, لیکن وہ میرا خیال ہے مچ نیڈڈ تھا. تو اسی طرح ہم اپنے ویورز کے ساتھ ہی گرو کریں گے. تو کائنڈلی اسی طرح ہمیں کیپ سینڈنگ اس دی کوسچنس, کیونکہ آج ہی ہم نے سوچا تھا کہ ایک دو کوسچنز ایسے ہو گئے کہ ہمیں لگا کہ ہمیں اس پہ الگ سے ایپیسوڈ پوری کی پوری کرنی ہوگی تاکہ ہم ایک چیز کا صحیح طرح سے حق بھی ادا کر سکیں. الحمدللہ انشاءاللہ. ڈاکٹر آسیہ, آج کی ایپیسوڈ میں ہم لوگ اپنے ویورز کے کنسرنس کو بھی رکھتے ہوئے اور جو ہمارا ایک پلان تھا اسی کے ساتھ پروسیڈنگز میں چلیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک نفسیات کے ساتھ بھیجا ہے. ہر ایک انسان کی اپنی ایک سائیکالوجی ہے, اور میرے خیال کے مطابق یہ ود دا پیسج آف ٹائم comes to a change also. ایک بچہ ہے تو اس کی ایک اور طرح سے پھر ڈیولپ ہوتے اور جب ہم ایک ماں باپ بن جاتے ہیں پھر نیچرلی ہمارے اندر ایک پروسیڈنگ اور ایک چینجنگز آتی ہیں ہماری سوچوں میں, ہماری آبزرویشنز میں, اللہ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں. اور پھر بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں مزید تو کوئی پازیٹیوٹی میں بھی جاتی ہیں اور کوئی نیگیٹیوٹی میں بھی جاتی ہیں. ہمارا بینگ پیرنٹس, ڈاکٹر آسیہ, ایک کویشچن میں بھی ایک یہ چیز ہمارے آئی تھی کہ ہمارا ایک بینگ پیرنٹس ایک بہت بڑا ایک اعتراض ہوتا ہے بچوں کے اوپر کہ میں نے تو اس کو اتنا زیادہ سمجھاتی ہوں, یا میں تو سارا دن ان کے ساتھ لگا کے ان کو ہر بات بتانے کی بھی کوشش کرتی ہوں, یہ بھی کر رہی ہوں, سمجھا بھی رہی ہوں, پرورش بھی اچھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن میرے بچوں پہ اس بات کا اثر نہیں ہو رہا. ایکچولی کویشچن 2-3 ہیں, میں آپ سے باری باری پوز کروں گی. سب سے پہلے تو اس چیز کا پہلے ہم یہ والا ایک نکالتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بہت اچھی پرورش دینے کی کوشش بھی کی ہوئی ہے, ہم بڑا سمجھاتے ہیں, ہمارا ماحول بھی ایسا ہے, لیکن بچہ نہیں سن رہا. اس میں ہم لوگ کہاں غلطی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں یا ہمارے بچوں سے بھی ہو رہی ہوتی ہے؟ ہم ایک ایپیسوڈ انشاءاللہ رکھیں گے. یہ بات نہیں ہے کہ بچوں کا بالکل قصور ہی نہیں ہوتا, لیکن ہمیں ذرا یہ دیکھنا ہے کہ جیسے آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کہا تھا نا کہ باس کون ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے کہ who's to be responsible, تو اس کے ہوتے ہوئے ہم انشاءاللہ چیزوں کو پھر لیتے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور توفیق عطا فرمائے کہ ایسی بات ہو جو کہ دل پر اثر بھی کر جائے. تو بالکل آپ نے جو یہ بات کہی, ہم سب والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں, بلکہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, آپ کو جو موویز وغیرہ میں وہ ڈان اور وہ جو ہے نا سیریل کلرز بھی ملیں گے نا, انہوں نے بھی اپنی جو
اگلی لائفز ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد سے چھپائی ہوتی ہیں. اپنے بچوں کے سامنے وہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک شفیق باپ ہے, ایک محبت کرنے والی ماں ہے جو صرف نیکی کی اور اچھی باتیں سکھاتی ہے. اور ہم اپنے بچوں کے نام کتنے پیارے رکھتے ہیں, طلحہ, بلال, عائشہ, حفصہ, اور بڑے ہم جب محمد, احمد, اور ہم جب یہ نام رکھتے ہیں تو بہت لانگنگ کے ساتھ اور بہت اللہ کے اوپر ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے نا یہ اس طرح سے ہو. تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعد میں, اور مائیں کہتی ہیں کہ تمہارا تو نام میں نے احمد رکھا تھا, تمہارا تو نام میں نے موسیٰ ابراہیم رکھا تھا, اور تم ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ کہ یہاں پہ کہاں پہ جو ہے نا ڈسکرپنسی بھی آ جاتی ہے ہمارے اچھے نام رکھنے میں اور اچھی وشز کے باوجود. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بہت زیادہ ذکر کیا تھا, اسی بات کو میں ایک نئے پرسپیکٹو سے مختصراً دہراؤں گی. ایک جینز ایک نیچر ہوتی ہے اور ایک نرچر ہوتی ہے. معاشرتی علوم کے جو ماہر ہیں, سوشیولوجی کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کا کسی بھی انسان کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز میں برابر کا حصہ ہوتا ہے. آدھا آپ کا جینز ہوتے ہیں جو آپ اپنے والدین سے لے کے پیدا ہوتے ہیں, آپ کے والدین موجود ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ جینز آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور آدھے جو ہے نا وہ آپ کی سراؤنڈنگ ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ کے والدین ہی آپ کو ایسی سراؤنڈنگ دیتے ہیں جو وہ ان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے فیوریبل نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ والدین کا اتنا اثر نہیں ہوتا, جبکہ دوسرا ماحول جو ہے غربت ہے جیسے, وہ زیادہ اثر کر جاتی ہے. وہ زیادہ یعنی والدین کی کوشش کو بھی وہ یعنی سرپاس کر جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتے. جو تو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں ان کے بارے میں تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی بھی امید رکھتے ہیں, اور اسی لیے دعا یہیں پر آتی ہے جہاں پہ انسان کا بس ختم ہو جاتا ہے. تو لیکن آئیے اس میں اصل بات یار یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کر کے وہ نہیں دکھا رہے ہوتے جو ہم سے چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد بھی ہوگا لاسٹ ایپیسوڈز میں بھی, اور میں نے کئی اور جگہ پہ بھی ایک لفظ کا ذکر کیا جس کو ہم کافی ٹیبل فینومینا کہتے ہیں. کافی ٹیبل فینومینا یہ ہوتا ہے کہ جو ایک خاندان کی پرائرٹیز ہوتی ہیں, ترجیحات ہوتی ہیں, وہ انسان کھانے کی میز پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے. جب بھی بیٹھیں گے وہ بات ہوں گی. آپ کبھی نوٹ کیجئے کہ کچھ خاندان جو ہوتے ہیں وہ اپنی گھریلو سیاست میں, جو ان کی خاندانی برادریوں کی سیاست میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ اور ان کے بچے سب کے سب خالہ, ماموں, چچا, پھوپھیوں, ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ خاندان جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک پڑھائی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, میرٹ اور نمبر آنے چاہیے, تو وہ اپنے ہر جگہ پہ فلاں کے اتنے نمبر آئے, فلاں کو یہ والا اسکالرشپ مل گیا, وہ یہ والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ خاندان جو ہوتے ہیں, اور ان جنرل ہم سب کے سب جو ہے نا پیسے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم صرف ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں, خواہ ہم دیندار ہیں یا نہیں بھی دیندار, ہم صرف ان چیزوں کو اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے, کہ بھی پیسہ ہو تو سب ٹھیک ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہمارے بچے اس کو پہچانتے نہیں. ہمارے بچے اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ مٹیریلسٹک یا جس کو دنیاوی رزلٹ کہتے ہیں وہ اتنا اہم ہے ہمارے والدین کے لیے کہ اس کے پیچھے اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں سمجھتی ہوں ہم سب کے سب بھی جو ہمارے ارد گرد جو کرپشن کا ایک گندا دھندا جو ہے, اس کا ہم سب بھی اس کا پارٹ ہے, اور اسی طرح ہمارے آنے والے بچے بھی اس کا پارٹ ہو رہے ہیں. حالانکہ ہم اوپر سے کہتے ہیں ہم تو جی بڑی حلال کمائی اور یہ وہ وغیرہ. تو یہاں پہ دیکھیں حلال کمائی کی بھی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز میں تزکیہ, جس چیز میں جو ہے اللہ کا نام, اللہ کا ڈر اور یہ چیزیں شامل ہیں نا, وہ چیز اچھائی کی طرف لیڈ کرتی ہے. اور جس چیز کے اندر پہلے ہے ہی پیچھے سے خرابی, حدیث میں آتا ہے غذی بالحرام, اللہ اس جسم کی کیسے سنے گا جس کی پرورش حرام کے اوپر ہوئی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس کے پیچھے بیک جو ہے, جس کی بیک گراؤنڈ پوری کی پوری جو ہے نا اس کا تعلق فلتھ کے ساتھ ہے, گندگی کے ساتھ ہے, نیگیٹیوٹی, ٹاکسیسٹی کے ساتھ ہے. اب اس کے ساتھ آپ یہ توقع رکھیں کہ گندا پانی, گندی انوائرمنٹ, گندی زمین, اور جو ہے نا وہ پودا بہت زبردست ہیلدی اور اس طرح وہ. اچھا, کئی دفعہ فطرت سلیم جو ہے وہ وہاں پہ بھی اپنا اثر کر جاتی ہے, اور سب سے بڑے کہ اللہ کی رحمت. تو یہ ہم نے والدین نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہماری انسٹرکشنز کلیئر بھی ہیں یا نہیں ہیں. سب سے جو بڑا ہم نقصان کرتے ہیں, اور یہ صرف ہم اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے, ہم دوسروں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں. جن لوگوں کو بھی ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں, ہماری انسٹرکشنز بڑی جنرلائزڈ ہوتی ہیں, بہت یعنی عام سی ہوتی ہیں. کسی کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس بات کو میں نے اپلائی کہاں پہ کرنا ہے. خاص طور پہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی. آج ہی میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا کہ
परसों तरसों उसको बहुत मेरे पे गुस्सा आया कि मामा आपने जो है ना मेरी फ्रेंड के सामने आपने मेरी बारे में कितनी गलत बात की, हालांकि मैं उसको कुछ इस किस्म की बातें कह रही थी कि जाओ अपने पैर धो लो, अपना बिस्तर ठीक कर लो वगैरह वगैरह। तो उसको बहुत एकदम बेइज्जती महसूस हुई कि आप मेरी फ्रेंड्स के सामने मुझे इस तरह कह रही हैं। और 2-3 दिन गुजर गए और उसने मेरे से बात ही नहीं की। तो आज वो किसी बात पे मेरे से नाराज हुआ तो कहने लगा आपको पता है आपने फलां दिन क्या किया था? तो मैंने उसको कहा कि हाँ। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा तो तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगा मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, हम वालिदैन भी ये बचकाना रवैया अपनाते हैं, तुम्हें पता नहीं था ऐसा होना चाहिए। ये जो पता नहीं था ऐसा होना चाहिए, ये और कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा, वही जनरलाइज इंस्ट्रक्शंस, कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है और तुम फिर सुनते ही नहीं हो। तो एक बात याद रखिएगा कि जब तक आपने एक चीज को स्पेसिफाई करके कहा नहीं होता ना, तो वो दर हकीकत आपने नहीं कहा होता। वो समझ रहे होंगे किसी आसपास के तोते चिड़िया को तो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे हैं। और अगर उनको ये लगे कि मुझे भी कह रहे हैं तो उनको ये नहीं समझ आ रही कि मैंने किस पार्ट ऑफ मेरी जो कहाँ पे मिस्टेक थी, शॉर्ट कमिंग थी, उस पर इसको अप्लाई करना है। हकीकत ये है कि इंस्ट्रक्शंस क्लियर देना ये बहुत दिमाग मारी का काम है और हम सब वालिदैन इससे बचते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये है कि वही जो मैंने बात अभी कुछ देर पहले कही कि हमने ये देखना है कि जो हम मैसेज दे रहे हैं कि वो मैसेज जा भी रहा है या नहीं, कि हमारा अमल खुद ही उसको डिफाई कर रहा है। और आपको याद है हमने पिछली दफा वो जिन खातून का वो जो हराम हलाल कमाई से जिनका मुताल्लिक था, उसके हमने केस को कितना लंबा डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि जब वालिदैन को औलाद हक के रस्ते पे देखती है, खुद ब खुद उनके रस्ते पे चलती है, उसके लिए आपको कहने की तरबियत करने की जरूरत नहीं होती। तो यही वजह है कि ये जो हम कहते हैं ना 1000 बार का है, तो दर हकीकत हम अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि मैंने तो आई डिड माई जॉब। अच्छा, यही गलती हम करते हैं जब हम अपनी सराउंडिंग के ऊपर अपनी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मैंने अपने कोलीग से कहा, मैंने ये किया, लेकिन वो उनको तो ये बातें सुनना पसंद ही नहीं है। तो हम सबको ये ज़हन में रखना है कि किसी को कहने के पीछे एक लंबी नफ्सियात होती है। यही वजह कि हमारे टॉपिक में आज हमने न्यूरो साइंस और जो है ना मार्केटिंग की जो साइंस है और जो साइकोलॉजी के जो कुछ असूल है उनको भी हमने शामिल करना है। जो नफ्सियाती असूलों के मुताबिक, न्यूरो साइंस के असूलों के मुताबिक हमारा एक इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और उस दिमाग को कैसे इफेक्टिवली रिसेप्टिव बनाया जा सकता है। वैसे तो ये चीज़ें कोई इतनी ख़ास है, इतनी अहम नहीं है, हम सबको पता है। आप जिस वक़्त आपके बच्चे पुरस्कून हो उस वक़्त आप उनसे बात करें। देखिए वो जो हमारे पास वो जो कहानी सुनाने का कल्चर हुआ करता था, उसमें यही होता है कि रात को सोते वक़्त बेड टाइम स्टोरीज़ जो है ना, रात को सोते वक़्त बच्चे रिलैक्स होते हैं और वो बड़ा एक बॉन्डिंग का टाइम होता है। उसमें माँ बाप जो है ना जब कहानी सुनाते हैं तो वो कहानी बड़ी अच्छी असर भी करती है और बच्चा भी बहुत अच्छी फीलिंग्स लेके तो सोने को चाहता है, सोता है। और हमारी नानियां दादियां भी यही काम करती थी कि स्टोरी टेलिंग के अंदर बहुत कुछ बता देती थी। आहिस्ता से करते करते आप देखें हमने क्वालिटी टाइम भी तो बच्चों को देना कम कर दिया ना। हम माओं को भी, बाप तो खैर पहले ही अपने आप को आज़ाद करके बैठे हैं, तो हम माओं को भी अब ये लगता है कि चले इन बच्चों के काम कर देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी अलमारियों में कपड़े लटके होने चाहिए, इनकी फूड रेडी होनी चाहिए, इनका जो हर चीज़, इनका बैग, इनकी जो एक्सेसरीज जो भी इनको चाहिए वो सारी अप टू द मार्क होनी चाहिए। और वो प्रोविजन करके तो हम उसको ऐसे लाइन अप कर देते हैं जैसे जनरल स्टोर है और बड़ी अच्छी सी चीज़ें मार्केट में जो है ना वो सजी हुई हैं। और हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये चीज़ें बहरहाल सानवी होती हैं, लेकिन जो बच्चों को अपने वालिदैन का साथ चाहिए होता है, जो अपने वालिदैन की असल सपोर्ट चाहिए होती है, जिसको हमने लास्ट टाइम लीडरशिप के नाम से जिक्र किया था, वो हमारी जिंदगी में मिसिंग होती है। क्योंकि वो आपसे दिलदारी भी मांगती है, वो आपसे इखलास भी मांगती है और आपसे कांस्टेंट वर्किंग भी मांगती है। क्या अल्लामा इकबाल ने कहा था, यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम। मोहब्बत अपनी औलाद के साथ अनडाउटेड अनकंडीशनल इखलास है और यकीन मुहकम अपने विजन पर हमें यकीन है एज अ लीडर, और फिर अमल पैहम, फिर उसके ऊपर हमारा बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। और ये अब देखें हम अंबिया के अंदर भी ये चीज़ देखते हैं। अब हम वालिदैन की बात से ज़्यादा सच्ची और ज़्यादा खरी और ज़्यादा इफेक्टिव पर्सनैलिटी भी अंबिया की थी और उनकी बात भी अच्छी थी, लेकिन आप देखें कि उनको भी इन सारे तबी मराहल से गुजरना पड़ा। मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किसी को समझ नहीं आती थी, ताइफ वालों ने तो ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आप देखिए कि एक कांस्टेंट मेहनत और एक मुस्तकिल एक पॉजिटिव सोच हमें वहाँ पे इन्वॉल्व नजर आती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए तो एकदम वहाँ पे जाके चीज़ें तब्दील हुई। तो हम वालिदैन का काम भी उसी ही जो है ना पाथ से होकर जाता है और इसकी तरफ जो है हमें वही अंबिया का जो तरीका तबलीग है ना उसको हमने लेके आना है। और उसके साथ हमने ये भी देखना है
کہ جو مارکیٹنگ کی جو سائنس ہے, ہم کیسے اپنی ایک آئیڈیا کو, اپنی پروڈکٹ کو کیسے پاپولر بناتے ہیں. والدین بھی اپنا جو آئیڈیا اپنے بچے کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک پروڈکٹ ہوتی ہے, اس کو کیسے ایکسیپٹیبل بنانا ہے, اس کے ساتھ کیا کیا انسینٹیوز ہوں گے, کیا بچے کو پتہ ہے اس کو لینے کے ساتھ اس کو کیا فائدہ ملے گا. جیسے ہم کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ ہمارا یہ پیکج لیں گے, آپ کے اتنے پیسے بچیں گے, آپ کی اسکن اچھی ہو جائے گی, آپ کا فلاں, ہم ساری ان کو باتیں بتاتے ہیں نا, اور پھر ہم یہ بھی بتاتے ہیں دیکھیں یہ اویلیبل ہے. اچھا, میں نے کئی دفعہ ایک اور بات بھی ایز اے مدر اپنے آپ کو میں نے فیلنگ پہ دیکھا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے سے کہتے ہیں کہ اب تم جو ہو نا, تم نے فلاں فلاں غلط کیا, تو بچہ بیچارہ کہتا ہے اچھا مما پھر آپ مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے, تو پھر فوراً ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کہنا اچھا جب میرے پاس ٹائم ہوگا تو پھر میں بتاؤں گی. اور والد حضرات تو یہ عموماً کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں پھر, اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچے کو پتہ ہی نہیں لگا ہم نے اسے چاہا کیا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے پھر رزلٹ کو مایوس کیوں لے کے آتی ہے. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر آسیہ کی. ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے وہ آپ ہی کا ریفلیکشن ہوں گے, ہاں, اور بچہ اگر چھوٹا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کی جو ٹیبل ٹاکس ہو رہی ہیں آپ کی, وہ آپ کی اگر بے شک اس وقت آپ کی فیملی پالیٹکس ہے, یا آپ کا کنسرن بیسیکلی اس وقت ایک آپ کا سوشل اسٹیٹس ہے یا منی ہے یا آپ کے جو گریڈز ہیں, تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بچہ ابزارو بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں تک جب وہ گرو ہوگا یا بڑا ہوگا تو اس کے اندر اس چیز کا ایلیمنٹ ہم ضرور دیکھیں گے. تو یہ چیز, اور اس کے بعد وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ, ایک کہتے ہیں نا کہ ایک آئیڈیل ٹائم, بالکل, اور پھر اللہ سے دعا, بالکل, یہ چیزیں ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا. اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف بھی کہ جس کو یقیناً ان کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی بچیوں سے بہت کنسٹنٹلی کچھ کام کہنا چاہتی ہوں, کروانا چاہتی ہوں, لیکن وہ میری بات سنتی نہیں ہے, سنتی ہیں یا اس کے بعد پھر بھول جاتی ہیں یا نہیں سنتی. تو یہ یقیناً اس بات کا جواب ہے. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی ڈاکٹر آسیہ کہ ہمارے بہت سارے یہ جو چیز میٹر کرتی ہے نا, ابھی آپ نے کہا تھا کہ ایک ہے ہمارا جین ہے اور پھر ہمارا ماحول ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت اوورسیز ہمارے بہن بھائی ہیں, جو لوگ تو گلف میں رہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, ان کی پرورش ذرا اور طرح کی ہوتی ہے, کم از کم ریلیجن کے معاملے میں ان کو پرابلم نہیں ہوتی ہے, اس طرح وری نہیں ہونا. اچھا, سوشل ایشوز ان کے بھی ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے بچے پاکستان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے, ان کے سوشل ایشوز ہوتے ہیں. اب جو ہمارے ویسٹ میں رہ رہے ہیں ہمارے بہن بھائی, جو بچے وہیں کے بورن اور براٹ اپ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پیرنٹس کے لیے نا وہ پھر ایک چیلنج ہے. جین ہے اندر اس کے کر رہا کام, پھر اس کے ساتھ انوائرمنٹ کام کر رہی ہے. اب دیکھیں نا, ہم بینگ پاکستانیز, ہمارے مسئلے بھی تو بڑے ہیں نا. پاکستان میں رہ کے امریکن اسکول چاہیے, امریکہ میں رہ کے اسلامک اسکول چاہیے, تو وہ یہ جو ہے نا بالکل ہمارا یہ ہے نا مسئلہ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم لوگ ماحول کو تو بدل نہیں سکتے جا کے باہر, بچے نے جانا ہے تو اسی اسکول میں جانا ہے جہاں سب جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب گھر میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ظاہر اسلام سے باغی بھی نہ ہو جائے, دور بھی نہ ہو جائے. ایسے پیرنٹس کے لیے کیا ایڈوائس ہو سکتی ہے کہ ان کو کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے؟ ہے تو بہت چیلنجنگ ایک میں سمجھتی ہوں سچویشن ہے یہ والی, لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سولوشن بھی تو ہونا چاہیے, سجیشنز تو ہے نا کوئی نہ کوئی. اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. شازیہ, اس کے لیے میں ایک بات میں کہوں گی, جو ہم نے پہلی اپنی جب اس کی ایپیسوڈ کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہو از دی باس. یہ ہم سب پیرنٹس کو سمجھ لینا ہے کہ جب تک ہمارے بچے 35 سال کے نہیں نہ ہو جاتے, جبکہ وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے, جب تک ہم ان کو کچھ نہ کچھ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں تو وی آر دی باس. بلکہ 35 سال کی عمر میں بھی اگر ہماری جائیداد میں پہ ان کی نظر ہے, یعنی ظاہر ہے اولاد کی ہی ہوتی ہے وہ جائیداد, یا ہماری جو ہے نا خوشی ان کو چاہیے, تو بھی ہم ان پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو والدین اس بات کو کبھی نہ بھولیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا, یہ میں نے ایک پوری کی پوری اس کی ٹون سیٹ کی تھی پہلی ایپیسوڈ میں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے انڈر میں لا کے کی تھی کہ جو مائنرز ہیں اور جو ڈپینڈنٹ ہیں ان کو اپنی ہر چیز ہاتھ میں نہیں پکڑا دینی, بلکہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے ان کی خیر کے لیے, ٹھیک ہے, اپنی امبریلا اپنی چھت کے نیچے. کیونکہ یہ دنیا میں قانون ہے کہ کوئی بھی آئیڈیا جو ہوتا ہے نا, وہ جب تک قبولیت نہیں پا سکتا جب تک اس کے پیچھے فورس نہ ہو, ٹھیک ہے نا. دیکھیے نا, ہمارا دین بھی جب
فی دین اللہ افواجا، جب وہ وقت آیا تھا تو اس وقت تو اسلام کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ جو نئی اسلام قبول کرتا تھا لوگ اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ تو جو ہے نا جو اس وقت قبیلوں کے قبیلے آ کے مسلمان ہوتے وہ سوچے سمجھے بغیر ہی مسلمان ہوتے. یہی وجہ جب ابو بکر صدیق کی خلافت آئی تو بہت سارے لوگوں نے ایک دم اسلام چھوڑ بھی دیا کیونکہ دلوں کے اندر نہیں گہرا ہوا تھا نا, اسلام ٹرینڈ آف دی ٹائم بن چکا ہوا تھا. تو یہ جو فورس ہے نا یہ بھی اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ وجہ ہے باپ کے ہاتھ میں تو اللہ نے دی ہے, ماں کے ہاتھ میں بھی دی ہے. ماں کا جتنا انفلوئنس ہوتا ہے بلکہ باپ کا اتنا انفلوئنس نہیں ہوتا. تو جب تک ہم نے یہ نہیں نا سمجھا کہ آئی ایم دی باس, میں اس بچے کے لیے جو ہے نا لیڈر کی حیثیت رکھتی ہوں اور مجھے جو ہے نا اس بچے کو اس کے مطابق لے کے چلنا ہے جو میں نے نظام بنا کے دیا, کیونکہ خالی خالی باتیں کچھ نہیں ہوتی ہیں. آپ کا نظام بنا ہے کچھ نہیں, آپ حتیٰ کہ چھلے کے بچے تک کوئی نظام بنا دیتے ہیں نا. ذرا چھلے کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے 20-25 دن کا, تو آپ اس کے تھوڑے بہت ٹائمنگس کر دیتے ہیں, فیڈ کے ٹائمنگس کر دیتے ہیں, اس کی کلیننگ کے ٹائمنگ کر دیتے ہیں. تو آپ کو بھی نوٹ کیجیے گا بچہ آپ کے نظام کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ پوٹی ٹریننگ یہ سب چیزیں ٹریننگ کا ہی نام ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ہمارا اپنی اولاد پہ اثر رسوخ ہے اب, اور ہم اس کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ بچے جو ہے نا پاکستان میں ہوں تو امریکن اسکول چاہیے. اچھا, ہم ہر جگہ پہ وہ والا ہاتھ ڈالتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, جن کے پاس تو پیسہ ان کے لیے ٹھیک ہے امریکن اسکول, تو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اچھا وہ بھی امریکن اسکول میں بھیجنے کے بعد باتیں بناتے ہیں, اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اچھا کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا. تو اسی لیے بچے سے کم ہی ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کو امریکن اسکول میں بھیج سکیں. اور ابراڈ میں وہاں پہ بھی اسلامک اسکول مہنگے ہیں کہ وہاں پہ پبلک ایجوکیشن جو ہے نا وہ تو فری ہے یا سستی بھی ہے, تو ان کو وہاں پہ بھی اور اسلامک اسکولس وہاں پہ بہت مہنگے ہیں, بہت مہنگے ہیں کیونکہ وہ کسٹمائزڈ ہوتے ہیں, وہ اپنے ریسورسز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اچھا ان کو وہاں پہ وہ بھی چاہیے تھے. اگین ہم اپنی ذمہ داری کو ان پر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. والدین کی ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی. اور ابھی آپ نے یہ بات یہ کہی نا کہ جینز بھی ہو گئے, اس کے اوپر وہ سراؤنڈنگ پر بھی اثر نہیں ہوا, اور باہر کا ماحول کیا ہے. تو آپ کبھی دیکھیے گا کہ ویسٹ میں بھی اور حتیٰ کہ گلف میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہماری چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنی ہوتی ہیں, انہیں کے ساتھ ہمارا میل جول ہوتا ہے. بلکہ وہاں پہ تو رشتہ داریاں چونکہ نہیں ہوتی, وہاں پہ تو ہم غیروں کو بھی رشتہ دار بناتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں کو بھی, انڈینس کو بھی, اپنے جو ہے دوسروں لوگوں کو بھی ہم اپنے حلقہ احباب میں لے لیتے ہیں. تو وہی بات ہے, ہم اپنی مرضی کا کلچر کریٹ کرتے ہیں. تو جب ہم اپنی مرضی کا کلچر وہاں پہ اپنی مرضی کا ایک اپنی سوشلائزنگ کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, تو اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں کریٹ کر سکتے. اور دوبارہ ذہن میں رکھیے گا کہ بچے کی شخصیت 3 سے 5 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتی ہے. بچے اپنے والدین کے اثر سے کبھی بھی آزاد نہیں ہوتے ہیں. باقی چیلنجز آتے ہیں, لیکن ان چیلنجز میں اگر والدین کا ساتھ وہاں پر موجود ہے, اور کسی حد تک والدین کا پریشر بھی موجود ہے. اس بات کو میں اس لیے دبا کے میں نے ذرا کہا, I don't want to say it loud, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ والدین کی محبت کی, ان کی وہ جو ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں اس کی ایک قیمت ہے, اور اس کی قیمت کو والدین نے احساس کرنا ہے. میں ایک وقت میں جب میرے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے صبح کی اچھی, تو میں کہتی تھی میں نے تمہیں ناشتہ نہیں دوں گی, میرے لیے تمہیں ناشتہ دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی تو قیمت لگاؤ. ٹھیک ہے نا. اور کچھ چیزوں کو who is the boss, کچھ چیزوں پہ ریڈ لائن لگاؤ کہ اس بات کے اوپر اس گھر میں ڈسکشن نہیں ہوگی, یہ بات کرنی ہے تو کرنی ہے. اور ہم یہ کہتے بھی ہیں جب بچے بیچارے اپنی مرضیوں کی شادیاں یا اپنی مرضیوں کی لائن لے کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس گھر میں جو ہے نا میری برادری اور میرا حکم چلے گا. تو ہم وہی والی بات اس وقت کیوں نہیں کہتے جو کہ واقعی کرنے والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہنے کا ہم اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے نا یہ بیسیکلی 18ویں صدی کے اندر جب بلومز ٹیکسانومی ورا جو ہے ڈیولپ ہو رہی تھی تو اس وقت یہ سامنے آئی تھی. اور ایڈورڈ لی تانکے, یہ اصل میں اس کا فادر کہا جاتا ہے. آپ یقین کیجئے اس نے پتہ ہے کہاں سے اس نے آبزرویشن اس کی تھی. وہ کہتا تھا کہ دیکھو جانوروں کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے. آپ جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں ریوارڈ اور پنشمنٹ کے اوپر, پھر کیا ہوتا ہے اپریسیشن کے ساتھ, پھر کیا ہوتا ہے بار بار, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہاں ڈرل کر کے, ایک چیز کو ریپیٹ کر کے. تو جانوروں کی تو ذہانت بہت جو ہے نا پریمیٹیو لیول کی ہوتی ہے نا. چلیں اپنے بچوں کو آپ اسی پر لے کے چلیں, لیکن وہ والا ماحول, وہ سسٹم تو کریٹ کریں نا. وہ سسٹم تو کریٹ کرنا آپ کا کام ہے. کم از کم آپ کا جو 1.5 کمرے کا یا 2 کمرے کا گھر ہے اس کے اندر تو وہ سسٹم کریٹ کر لیں. صحیح بات ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہوئی کہ جیسے 3 سے 5 سال تک بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ کر جاتی ہے, اس پرسنالٹی کے اندر اس کے اوپر میکسیمم انفلوئنس اس کے گھر کا ہے.
اس کے پیرنٹس کا ہے, اس کے گھر کے ماحول کا ہے, ان کے ماں باپ کا ہے, اس وقت میں. اور پھر فردر کنٹینیو رکھتے ہیں اگر ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پرسنالٹی کا, اس کی پرسنالٹی کو کانفیڈینس لانے میں اور اس کو صحیح اور غلط کی بہت کلیئر پکچر دے دینے میں, تو یہ بہت انشاءاللہ بچہ جیسے جیسے گرو کرے گا اس کو وہ لے کے, جیسے ریپیٹیشن کی بات ہو رہی تھی, تو وہ ہم اور ساتھ ساتھ اس چیز کے اگر ہم اپنے بچوں کو جو ویسٹ میں ہی رہتے ہیں اور ان سب خرابیوں کے, وہاں پہ اوپن ہے نا سب کچھ, آپ ڈاکٹر صاحب جانتی بھی تو ہیں, بہت ارلی اسکولس کے اندر انہوں نے بچوں کو ہر طرح کی تعلیم دے دینا ان کا حق سمجھتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ پھر اگر وہاں دی جا رہی ہے تو پھر گھر میں بھی پیرنٹس کو اوپن ہو کے اس کے کانسیکوینسز بھی بتانے پڑیں گے کہ اس کے صحیح کانسیکوینسز کیا ہیں اور غلط کانسیکوینسز کیا ہیں. وہاں پہ اگر وہ ایک اوپن مائنڈیڈ ویسٹرن طریقے سے ان کو اس سوچ کے مطابق یا ویسٹرن سائیکالوجی کے مطابق بتا رہے ہیں, تو گھر میں بینگ پیرنٹس ان کو اسلامک سائیکالوجی کے متعلق بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب اگلا میٹر بھی تو چیز کرتی ہے, 18 سال کا بچہ ہوا نہیں یا اس سے بھی چھوٹا, تو ان کو یہ بھی وہاں پر ایک بتا سکھا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹ نے آپ سے اونچی آواز میں بات کیا, تھپڑ پڑ گیا, تو یو کین کال دا پولیس آلسو, ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں, لیکن یہ چیزیں ہیں وہاں پہ, وی آل نو اینڈ دے آلسو نو, ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی تو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور پھر ان کے کانسیکوینسز بھی ان کو بھگتنے ہی پڑیں گے. لیکن یہ کہ کسی حد تک ہم چیزوں کو ریزالو ان دا سینس اس طرح کر سکتے ہیں جو کہ ابھی میں نے بات کی. اور پھر یہی بات ہے کہ یہ اگر یہ میٹر ہو سکتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اسی طرح کے ساتھ بہت ہنسی آئی, کوئی جوک تھی یا کوئی میم بنی ہوئی تھی کہ ویسٹ سے لے آئے اس کو گھر, پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی 4-5 لگانی شروع کر دی, کہا بلاؤ پولیس کو. اچھا, یہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا, اس پر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی. ہو از دی باس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ڈکٹیٹر یہاں پہ آ گیا ہے. یہ تو وہ جو لیڈرشپ کی ہم نے بات کی تھی نا, محبت فاتح عالم, اتنا اخلاص ہے اپنی اولاد کے لیے دل میں کہ وہ عمدہ پڑھ رہا ہے, آپ کا بچہ اس کو جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا, اس میں ایک بات ضرور ہوتی ہے, جیسے بھی ہماری بہن نے بھی کوشچن کیا نا کہ میری دونوں بیٹیاں بالکل سنتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, بچے اوور دی ٹائم آپ کو بہت تکلیف, بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں, اور پیرنٹس کو بھی تکلیف ہونے لگ جاتی ہے, خصوصاً کہہ کے بار بار فیل ہو کے, تو پیرنٹس بھی کئی دفعہ آپ سمجھیے کہ اندر سے ناراض ہو جاتے ہیں. وہ ناراض اپیرنٹلی تو نہیں ہوتے, لیکن ان کا دل شاکی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کے ساتھ جو بانڈنگ ہے وہ ہماری سیویئر ہو جاتی ہے. تو میں یہ ضرور, ابھی مجھے پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے ایک صاحبہ نے اپنا کیس, کوئی اور بات ڈسکس کر رہی تھی, تو ساتھ ہی بتانے لگی کہ میری بیٹی کو شاید آٹزم ہے, یا کیا ہے, یا ADHD ہے, کچھ اس طرح. تو کہنے لگی کہ وہ مجھے بہت ڈیفیکلٹ ٹائم دیتی ہے, 6-7-8 سال کی بچی ہے, اور کہنے لگی کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ میں چیخوں چلاؤں, اور پھر جب میں بھی اس کے لیول پہ آ کے, ظاہر ہے وہ 7 سال کی بچی ہے تو میں 27 سال کی ہوں, تو جب میں اس کے لیول پہ آ کے اس کو پوری طرح جب تک دباتی نہیں ہوں, پوری طرح اس کو کرش نہیں کرتی ہوں, تو جب اس کا پورا حوصلہ ختم نہیں کرتی ہوں, جب تک وہ میرے قابو ہی نہیں آتی ہے. اب دیکھیں یہ سچویشن ہے, میں نے اسی لیے ایکسیپشنل کیسز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے بات کی سمجھ آ جاتی ہے. میں نہیں کہتی کہ ہر ایک کا یہ کیس ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب ہم اپنی اولاد کو ڈسپلن کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارے دین میں جو تصور ہے تربیت کا, وہ ڈسپلن کرنے کا تصور ہے, تو اس میں یہ مت بھولیے گا کہ ڈسپلن بھی وہی بچہ ہوگا جس کا اپنے والدین کے ساتھ ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہے. ایک تو ہم جب اپنے بچوں سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں تو ہمارا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. جو ہم نے بات کہی تھی کہ اپنے بچوں کو مکمل انسان سمجھیے, بچے کو اچھی طرح پتا ہے جہاں پہ ہم اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے ان کو پتا نہیں ہے, لیکن ان کو ہر بات کا پتا ہوتا ہے, جہاں پہ ہم اپنے وعدے پورے نہیں کرتے. گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بچہ غلطیاں کرتا جا رہا ہوتا ہے, ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی صلاحیت دی کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی ابینڈن نہیں کر سکتے, تو اپنے بچوں کے ساتھ ایک بانڈنگ ٹائم رکھیے, ٹھیک ہے. دن کے 24 گھنٹے آپ کا بچہ زیادتیاں کر رہے ہیں, آپ اس کو چیخ رہے ہیں, دھاڑ رہے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے کیس بتایا اس میں بیچاری وہ کیا کریں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے بس سے باہر ہیں. ہسبینڈ نے کئی دفعہ ٹائم دے رہے ہیں, کئی دفعہ جیسے آپ نے بتایا اتھارٹیز کو بلا لیا, یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بیچاری کیا کریں. لیکن میں یہ ضرور ایسے پیرنٹس سے کہوں گی کہ جب ان کا بچہ اس اسٹرگلنگ فیز سے گزر رہا ہے, اس میں آدھا گھنٹہ روز کا اس کو بانڈنگ ٹائم دیں. اب آپ کہیں گے وہ آدھا گھنٹہ ٹائم کیا ہوتا ہے, تو میں نے اس کا نام رکھا ہوا رول پلے ٹائم. رول پلے اس لیے میں اس کو کہتی ہوں, آپ کہیں گے وہ سنتی نہیں ہے, وہ ایسا نہیں کرتی ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, فلاں مسئلہ ہے, جو بھی آپ کہنا چاہیں, سارے بہانے اپارٹ, آپ نے دن کا آدھا گھنٹہ اپنے بچے کو رول پلے ٹائم دینا ہے. آپ نے ڈسپائٹ ایوری نیگیٹیوٹی, بچے کی ڈھیر ساری فیلئرز کے باوجود آپ نے کچھ دیر کے لیے یہ پریٹینڈ کرنا ہے کہ یو آر مائی
love, Everything. you are my everything, and nothing has happened between daughter and mommy, and या ये son और mother जो भी है, वो टाइम आपके बच्चे का, और आपने उसमें प्रिटेंड करना है. वो जो एक माँ की, एक बाप की जो असल मोहब्बत है, और बच्चों को इस मोहब्बत की बड़ी ज़रूरत भी है, और बच्चों को इस मोहब्बत की बड़ी कदर भी है. तो वो टाइम उनको देके देखें, बी देयर, उनकी शॉर्ट कमिंग्स के साथ, उनकी कमज़ोरियों के साथ, उनकी खामियों के साथ. ये आधा घंटा है कि मुझे समझ आ रही है, वाले बहुत मुश्किल है, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, मैं जानती हूँ, मुझे पता चल रहा है तुमने कोशिश की थी, मुझे पता लग रहा है तुमसे नहीं हुआ, ठीक है, या इस तरह से करके. यानी वो जो है ना, जिसको कहते हैं कि एक रूह का कनेक्शन, वो बॉन्डिंग टाइम बहुत जरूरी है. जिस औलाद के साथ, हर इंसान के साथ हमारा वो बॉन्डिंग नहीं ना होती, उस इंसान को हम कभी समझा नहीं सकते. वो जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, उसमें भी वो कहता है ना कि इन ऑर्डर टू मेक पीपल अंडरस्टैंड यू नीड टू अंडरस्टैंड देम फर्स्ट. तो ये बिल्कुल वो वाला टाइम है. अपने बच्चे की स्ट्रगल को पहचानिए. वो नहीं चाहता गंदा बच्चा बनना, वो नहीं चाहता माँ को इस तरह से करके करना. क्या वजह है? क्या वही बात है, उससे अपने आप कंट्रोल नहीं होता. डिसिप्लिन करना अपने आप को आसान काम है. हम इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमसे अपने आप को डिसिप्लिन नहीं होता, तो हम उस 7-8 साल के बच्चे, ये 12-14 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फरिश्ता बन जाए, कि नबी का जो है ना वो बचपन बन के तो हमारे सामने आ जाओ. तो डोंट डू दैट. अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक पे लाएं. वो ह्यूमन बीइंग है, उस पर सोसाइटी का प्रेशर है, उससे सोशल मीडिया और उसकी अट्रैक्शन नहीं बर्दाश्त हो रही. इट्स टू अपीलिंग टू कि इसको कंट्रोल किया जा सके. तो बी देयर. एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर आसिया कि जो भी आपको बेशक शॉर्ट कमिंग्स नजर आ रही हैं, उन शॉर्ट कमिंग्स के साथ बच्चे को अबंडन ना कर दें. तो एक और कई दफा हम अबंडन मुंह से नहीं करते हैं, लेकिन अमलन करते हैं. वो गंदा बच्चा बन के एक तरफ हो जाता है. बिल्कुल. तो उसके बाद उसकी शॉर्ट कमिंग्स के साथ उस चीजों को लेके बैठ के और ये कांस्टेंट ये इस एफर्ट में लगे रहें, रिजल्ट्स विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव वन टाइम, और इंशाल्लाह ताला बहुत जबरदस्त. डॉक्टर आसिया, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज के अंदर ये बात हो गई है. हमारा इंशाल्लाह अगली एपिसोड पे मैं आपके साथ कुछ और मैटर्स एक डिस्कस करने वाली हूँ. वो हमारी, आप समझ लें, पेरेंट्स के कंसर्न्स और हमारे अपने प्लान हिफ्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आए हैं, लेकिन हमें लगा कि हम जल्दी इस पे बात करेंगे तो इंसाफ नहीं हो पाएगा. एजुकेशनल रिलेटेड उसके साथ हम और बात करेंगे, एजुकेशन के साथ लेके अलॉन्ग विद द हिफ्स आल्सो मैटर्स, लोगों के भी कंसर्न्स हैं. तो नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड विद हबलुल्लाह फॉर द नेक्स्ट वेरी एक्साइटिंग एपिसोड, जिसमें हम अपने बच्चों की उस चीज को देखेंगे कि अपनी एजुकेशन के लिहाज से, चाहे वो दीनी है या दुनियावी है, पेरेंट्स और बच्चों के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या कंसर्न्स होते हैं. इस सिलसिले में क्वेश्चंस हुए तो इंशाल्लाह ताला हम आपको उनको भी लेंगे साथ. आप इन सब बातों पे गौर कीजिएगा और यकीन जानिए कि सिर्फ किसी भी डिस्कशन को सुन लेना और उसको सिर्फ अप्रिशिएट कर देना भी मेरे ख्याल से इतना काफ़ी नहीं होता. इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने में आप देखिएगा कि ये डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव रेमेडी है. सबसे पहली चीज़, अपने रब से मदद मांगिए कि कोई मामला हल नहीं हो सकता जब तक हमारा इखलास हमारे साथ है और हमारे रब की मदद हमारे साथ ना हो. तब तक हमारा कोई हलूस के बगैर और रब की मदद के बगैर चीज़ें हल नहीं होती. इन दोनों चीज़ों को शामिल कीजिए और फिर चीज़ों को लेके चले, इनको अमलन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. वी आर वेरी श्योर इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल रिजॉल्व द इश्यूज टू. जज़ाकल्लाहु खैर.